بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم رب الشہداء والصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، امید ہے کہ تمام عزیزان خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارے ایک گروپ داستان شہدائے مدافع حرم کا مقصد شہداء کی داستانیں، وصیتیں اور شہداء کی یاد، ان کی نصیحتیں آپ تمام عزیزان تک وائس میسیج کے ذریعے شیئر کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب استفادہ حاصل کریں گے۔ اس وقت تو ہم ایک ایسے شہید کی داستان نشر کر رہے ہیں جو ایک ایسا شہید تھا جس کا جسم 16 سال کے بعد بھی صحیح و سالم اور تر و تازہ تھا۔ یہ نوجوان کیا کام کرتا تھا؟ کیا نماز شب، غسل جمعہ، امام حسین علیہ السلام پر گریا کرتا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں شہید محمد رضا شفیعی یہ ایک ایسا شہید ہے جس کا جسم شہادت کے بعد بھی 16 سال تک صحیح و سالم رہا۔ یہ شہید ایران عراق جنگ میں پیٹ میں گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ بالآخر عراقی فوج کے ہاتھوں اسیر ہوا اور کچھ دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس شہید کو کربلا میں دفن کر دیا گیا۔ ایران عراق جنگ بندی کے بعد جب دونوں طرف کے فوجیوں کی لاشوں کا تبادلہ شروع ہوا تو اس شہید کی لاش کو اس کی قبر سے کھود کر جب نکالا گیا تو 16 سال بعد بھی اس کا جسم بالکل صحیح و سالم اور تر و تازہ تھا۔ عراقی باسیوں کو صدام کا حکم تھا کہ اگر اس نوجوان کی میت کو اس حالت میں ایران پہنچا دی گئی تو دنیا پر ایران اور اس کے شہداء کا حق ہونا عیاں ہو جائے گا، لہذا اس شہید کی لاش کو روک دیا گیا۔ اس حقیقت کو چھپانے کے لیے عراقی فوج نے مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ سب سے پہلے اس شہید کی لاش کو 3 ماہ تک صحرا میں تپتی ریت پر ڈال دیا گیا تاکہ لاش سڑ گل جائے، مگر لاش کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس شہید کی لاش کو گلا دینے والی تیز ترین تیزاب میں ڈال دیا گیا جس سے عام طور پر ہڈیاں تک سرما بن جاتی ہیں، مگر پھر بھی اس شہید کی لاش کو کچھ نہیں ہوا۔ جب باسیوں نے اس شہید کی یہ حقیقت و کرامت دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بار بار کہتے جاتے تھے، خدایا ہم نے کیسے انسان کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد مجبوراً اس نوجوان شہید کی لاش ایران کو لوٹا دی گئی۔ اس شہید کے جسم مطہر کے 16 سال بعد اور صدامی فوج کے مظالم کے باوجود صحیح و سالم رہنے کے بارے میں حاج حسین کا کہنا تھا۔ یہ شہید 4 اعمال ایسے انجام دیتا تھا جس کی وجہ سے اس کی لاش ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہی۔ نمبر 1، اس شہید نے کبھی بھی نماز شب قضا نہیں کی۔ نمبر 2، اس شہید نے روز جمعہ کا غسل کبھی بھی قضا نہیں کیا۔ نمبر 3، یہ شہید روزانہ زیارت عاشوراء پابندی سے پڑھا کرتا تھا۔ نمبر 4، یہ شہید جب بھی امام حسین علیہ السلام پر گریا کرتا تھا تو آنسوؤں کو رومال سے پوچھنے کے بجائے ہاتھوں میں لے کر جسموں پر ملا کرتا تھا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔